پاکستان کا کامیاب سول فوجی ہائیبرڈ ماڈل۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس ہائیبرڈ ماڈل کے بارے میں۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے حال ہی میں ملک کے ارتقاء پذیر سیاسی ڈھانچے کے بارے میں ایک واضح اعتراف کیا ہے، جسے وہ سول فوجی ہائیبرڈ ماڈل قرار دیتے ہیں۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے عبدالباسط الوی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف کے مطابق ہائیبرڈ ماڈل فی الحال وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک خاص جمہوری آئیڈیل سے کم ہے، لیکن وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس انتظام نے سفارتکاری، اقتصادی پالیسی اور قومی سلامتی کے شعبوں میں ٹھوس فواہد حاصل کیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے اپنے سول فوجی ہائیبرڈ طرز حکمرانی کے ماڈل میں نمایاں استحکام دکھایا ہے، جس سے دفاعی، اقتصادی اور انتظامی شعبوں میں اہم نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اس دور میں سویلین اداروں اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بے مثال سطح کی ہم آہنگی دیکھنے میں آئی ہے، جس سے ملک کے کثیر الیکجہتی چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے ایک متحد نقطہ نظر ممکن ہوا ہے۔ شہباز شریف کی سویلین قیادت اور عاصم منیر کی فوجی کمانڈ کے درمیان اسٹریٹجک ہم آہنگی نے قومی سلامتی کو بڑھایا ہے، میکرو اکنامک اشاروں کو بہتر بنایا ہے، ترقیاتی پیش رفت کو تیز کیا ہے اور پاکستان میں ایک نیا طرز حکمرانی قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ دفاع کے شعبے میں فیلڈ مارشل منیر کا دورہ انقلابی رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کے رینک پر ان کی ترقی، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اعزاز ہے، نہ صرف ان کے انفرادی قد و قامت کی علامت ہے، بلکہ ان کی قیادت میں قومی خود مختاری کے دفاع میں فوج کے کلیدی کردار کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی کمان کے آغاز میں پاکستان کو مشرقی سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سامنا تھا، جس میں بھارت کے ساتھ کشیدگی شامل تھی۔ فیلڈ مارشل کی ہدایت پر فوج کے نپے تلے مگر پرعزم رد عمل نے کشیدگی کو کامیابی سے روکا، جو ملک کی علاقائی سالمیت کی حفاظت کے لیے تیاری کی تصدیق کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل کی ہدایت پر فوج کے نپے تلے مگر پرعزم رد عمل نے کشیدگی کو کامیابی سے روکا، جو ملک کی علاقائی سالمیت کی حفاظت کے لیے تیاری کی تصدیق کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ان کارروائیوں کی غیر مشروط سیاسی توثیق نے سول فوجی قیادت کو مضبوطی سے اجاگر کیا۔ اس تنازع کے دوران پاکستان نے مبینہ طور پر بھارت پر فیصلہ کن فوجی کامیابی حاصل کی اور سویلین اور فوجی حکام کے درمیان غیر معمولی ہم آہنگی کو ظاہر کرتا ہے اور قومی یکجہتی اور عوامی حوصلے کی ایک نایاب لمحے کی عکاسی کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے فوجی ڈپلومیسی کو آگے بڑھا کر پاکستان کی اسٹریٹجک رسائی کی ایک اثر نو تعریف کی۔ وائٹ ہاؤس کا ایک غیر معمولی دورہ پاکستان امریکی تعلقات میں ایک سنگ میل تھا، کیونکہ انہوں نے سیکیورٹی تعاون، انسداد دہشت گردی اور اقتصادی تعلقات سے متعلق امور اعلیٰ پر امریکی حکام کے ساتھ براہ راست بات چیت کی۔ اس اقدام نے یہ ظاہر کیا کہ فوجی ڈپلومیسی جب سویلین حکومت کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو تو پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو مضبوط کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مربوط سول فوجی مشغولیت ایک نازک موڑ پر خارجہ تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے میں مدد کی اور اسٹریٹجک ضروریات کو اقتصادی شراکت داریوں کے ساتھ متوازن کرتی ہے۔ اقتصادی طور پر ہائیبرڈ طرز حکمرانی کا ماڈل 2023 میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل CIFC کے قیام کی صورت میں سب سے زیادہ نمایاں طور پر ظاہر ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مشترکہ قیادت میں SIFC نے سرمایہ کاری کے عمل کو ہموار کرنے اور اقتصادی اصلاحات کو بہتر کرنے کے لیے وفاقی وزارتوں، صوبائی انتظامیہ اور فوجی اسٹیک ہولڈر کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ اس کے ون ونڈو سہولت کاری کے نقطہ نظر نے گہری جڑوں والی بیوروکریٹک رکاوٹوں کو دور کیا، جس کے نتیجے میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں 17% کا اضافہ ہوا، جو وسط 2024 تک تقریباً $1.9 بلین تک پہنچ گئی۔ اس اضافے نے ہائیبرڈ طرز حکمرانی کے ماڈل کے تحت ادارہ جاتی استحکام اور پالیسی تسلسل سے چلنے والی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں دوبارہ اضافے کی نشاندہی کی ہے۔ IT سیکٹر کی ان اصلاحات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا شعبہ بن کر سامنے ابھرا، جس نے 32% کی شرح نمو اور تقریباً $257 ملین کا ریونیو حاصل کیا۔ یہ ترقی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے، ٹیکس ترغیبات فراہم کرنے اور آپریشنل سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی ہم آہنگ کوششوں سے چلائی گئی، جس میں اہم نظاموں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حفاظت میں فوجی مدد سے سہولت حاصل ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ہونے والے استحکام نے نئی ٹیک کمپنی، اسٹارٹ اپس اور وینچرز کیپٹل کے داخلے کی حوصلہ افزائی کی، جو پاکستان کی ایک زیادہ علم پر مبنی معیشت کی طرف منتقلی میں معاون ہے۔ ناظرین، زراعت میں جو پاکستان کی اقتصادی ساخت کا مرکزی حصہ ہے، گرین پاکستان انیشیٹو، جو وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مشترکہ قیادت میں ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ اس کا مقصد جدید کاری اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے ذریعے اس شعبے کو دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ $30 بلین سے $50 بلین کے درمیان متوقع فنڈنگ کے ساتھ اس اقدام نے پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے، آبپاشی کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھانے اور دیہی علاقوں میں روزگار پیدا کرنے پر توجہ مرکوز
مرکوز کی۔ فوج کی لاجسٹک مہارت اور منظم عمل درآمد ذخیرہ یونٹ نہروں اور نقل و حمل کے راستے کی تعمیر میں اہم ثابت ہوا، جبکہ سویلین قیادت نے پالیسی ڈیزائن، مارکیٹ تک رسائی اور ریگولیٹری نگرانی فراہم کی۔ اس جامع نقطہ نظر کا مقصد سبز انقلاب لانا اور خوراک کے عدم تحفظ اور زرعی پسماندگی کی درینہ مسائل کو حل کرنا تھا۔ دفاعی صنعت کاری نے بھی اس ہائبرڈ طرز حکمرانی کے ماڈل کے تحت نئی رفتار پکڑی۔ SIFC کی رہنمائی میں پاکستان نے مقامی دفاعی مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اقدامات شروع کیے، جس سے غیر ملکی درآمد پر انحصار کم ہوا اور دفاعی برآمد کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ فوجی اداروں نے سیویلین اقتصادی ٹیموں کے ساتھ مل کر برآمدی منڈیوں کی نشاندہی کرنے، ریگولیٹری تعامل کو ہموار کرنے اور بین الاقوامی معیار پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تعاون کیا۔ اس اسٹریٹجک اقدام نے نہ صرف دفاع میں خود انحصاری کو بڑھایا بلکہ آمدنی کے نئے ذرائع بھی کھولے اور ملک کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع میں بھی حصہ ڈالا۔ مشترکہ قیادت پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ اس کے $7 بلین کے بیل آؤٹ پروگرام کے دوران خاص طور پر اہم ثابت ہوا۔ IMF کی جانب سے لازمی اصلاحات، خاص طور پر ٹیکس سیکشن، توانائی کی قیمتوں اور مالیاتی سختی سے متعلق تاریخی طور پر متنازع رہی ہیں۔ تاہم فوجی حمایت نے اہم ادارہ جاتی وژن اور عوامی یقین دہانی فراہم کی، جس نے سویلین حکومت کو ایسی اصلاحات پر عمل درآمد کرنے کے قابل بنایا جو شاید دوسری صورت میں رک جاتی۔ نتیجے کے طور پر پاکستان IMF کے ضروریات پر عمل پیرا رہا، جس سے غیر ملکی ذخائر کو مستحکم کرنے، افراط زر کے دباؤ کو کم کرنے اور میکرو اقتصادی توازن کو بحال کرنے میں مدد ملی۔ ساتھ ہی فوج نے کرنسی کی اسمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ کی سرگرمیوں اور توانائی کی چوری کو نشانہ بنانے والی کارروائیوں کے ذریعے اقتصادی لیکچرز کا مقابلہ کرنے کا مرکزی کردار ادا کیا۔ سویلین ریگولیٹری اداروں کے ساتھ ہم آہنگی میں چلائی جانے والی ان مہم نے مالیاتی نظم و ضبط کو نمایاں طور پر تقویت بخشی، رویے کی قدر کو سہارا دیا اور مالیاتی خسارے کو کم کرنے میں مدد کی۔ سویلین منصوبہ بندی اور فوج کے نفاذ کے درمیان ہم آہنگی ایک غیر مستحکم دور میں اقتصادی لچک کو برقرار رکھنے کی کلید تھی۔ ایک وسیع حکمرانی کے نقطہ نظر سے سول فوجی ہائبرڈ فریم ورک نے شاید سیاسی پولرائزیشن کے درمیان ادارہ جاتی استحکام فراہم کیا۔ سڑکوں پر احتجاج، انتخابی تنازعات یا قانون سازی کے تعطل کے ادوار کے دوران فوج نے امن برقرار رکھنے، بیک دوڑ چیلنجز کے مکالمے کو آسان بنانے اور حکومتی خدمات کے بلا تعطل کام کو یقینی بنانے میں ایک محتاط لیکن مؤثر کردار ادا کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ فوج کا کردار جب آئینی حدود میں اور سویلین انتظامیہ کی حمایت میں استعمال کیا جائے تو قومی تسلسل اور عوامی اعتماد میں معاون ثابت ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی باہمی قیادت پاکستان کے سیاسی ارتقاء میں ایک اہم باب کی علامت ہے۔ ان کی شراکت داری روایتی ادارہ جاری اور رفاقت سے آگے بڑھی اور ایک تعمیراتی حرکیات کو فروغ ملا، جہاں فوجی نظم و ضبط اور اسٹریٹجک گہرائی کو سویلین پالیسی سازی اور ترقیاتی ویژن کے ساتھ مؤثر طریقے سے جوڑا گیا۔ نتائج واضح تھے، یعنی بہتر سرحدی سلامتی، احیا شدہ اقتصادی شعبے، بحال شدہ سرمایہ کاروں کا اعتماد اور بڑھتی ہوئی ریاستی صلاحیت۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے سیاسی معاملات میں مسلسل غیر جانبداری اور عدم شمولیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس موقف کو بارہا فیلڈ مارشل، ڈائریکٹر جنرل ISPR اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے دیگر اعلیٰ عہدیداروں سمیت سینئر شخصیات نے تصدیق کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے ادارے کی بے بنیاد افواہیں ریاست مخالف عناصر کی طرف سے پھیلائے جانے والی بے سروپا پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بیانیے قومی یکجہتی کو کمزور کرنے اور ریاست کو غیر مستحکم کرنے کی ایک مذموم پروپیگنڈا مہم کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے عناصر بظاہر سویلین اور فوجی قیادت کے درمیان بڑھتی ہوئی ہم آہنگی اور فی الوقت دیکھے جانے والے غیر معمولی سطح کے تعاون سے مایوس ہیں۔ اس ہم آہنگی نے نہ صرف سیاسی استحکام میں حصہ ڈالا ہے بلکہ ملک کو کئی محاذوں پر نمایاں پیش رفت کرنے کے قابل بھی بنایا ہے۔ اس باہمی افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کے پیش نظر یہ بات مضحکہ خیز ہے کہ کوئی فرد یا ادارہ موجودہ نظام کو خراب کرنا چاہے گا۔ ہائبرڈ ماڈل کا تصور اکثر غلط سمجھا جاتا ہے اور غلط پیش کیا جاتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس ماڈل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سویلین یا فوجی قیادت ایک دوسرے پر بالادستی چاہتی ہے، بلکہ یہ تعاون کے ایک فریم ورک کی عکاسی کرتا ہے جہاں دونوں ادارے ایک مشترکہ مقصد کے متحد ہوتے ہیں اور وہ قوم کے مفادات کی خدمت کرنا اور ملک کو ان کے چیلنجز سے نکالنا ہوتا ہے۔ دونوں قیادتوں کے باہمی احترام کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے اور ایک دوسرے کے کردار کو، ذمہ داریوں کو، کمزوریوں کو کوششوں کا اشارہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اقتدار پر قبضے کا جھوٹا بیانیہ ان لوگوں کی خود غرضانہ اور من گھڑت کہانی ہے جن کی سیاست اختلافات، تقسیم اور نفرت سے جڑی ہے۔ مضبوط سول فوجی تعاون پریشان کن ہونے کے بجائے ایک طاقت ہے جسے قومی ترقی اور استحکام کے وسیع تر مفاد میں برقرار رکھنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ چونکہ پاکستان اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نبرد آزما ہے تو اس ہائبرڈ ماڈل کی کامیابی نے عوامی توقعات
تعلقات میں مزید قریبی سول فوجی تعاون کے لیے اضافہ کیا، جبکہ ایسے ماڈل کی طویل مدتی پائیداری شفافیت، آئینی پائیداری اور جمہوری احتساب پر منحصر ہوگی۔ موجودہ مرحلے نے یہ ظاہر کیا کہ جب مقصد میں ہم آہنگی ہو تو پاکستان کی سویلین اور فوجی قیادت قومی ترقی کے لیے ایک طاقتور خاکہ پیش کر سکتی ہے۔ ہائبرڈ ماڈل نے نہ صرف ٹھوس فوائد فراہم کیے ہیں بلکہ ایک زیادہ مستحکم اور مستقبل کی طرف دیکھنے والی حکمرانی کے راستے کے لیے امید کو بھی زندہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک سمرا ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔